خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات اللهم صل دعا ہے پروردگار عالم سادات اعظام کے یہ صف اعظام اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و فرمائے جن سادات و مومنین کا مرحومین کا یہاں نام لکھا ہوا ہے جناب حاجی سید عبدالرشید شاہ مرحوم و اہلیہ مرحومہ جملہ سادات و مرحومین اس رحیم پورہ کے جتنے احباب دنیا سے جا چکے ہیں مالک سب کو شفاعت کبریٰ سیدہ زہرا نصیب فرمائے پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدادیاں پاک ذکر میں تشریف لائی ہیں مالک سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے پروردگار اس پورے علاقے پہ اپنے رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے پروردگار جو مومن حاجت شریعہ لے کے آیا ہے پروردگار آج ذکر ہے ایسی پاک ذات ملکہ طہارت کا جس کی ایک دعا کو باب الحوائج عباس کہتے ہیں مولا پاک غازی شہنشاہ کی جوتی کے صدقے میں ہماری تمام دعائیں پوری فرما بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی اللہ تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے ایک ایک دو قدم نظر اللہ نیاز حسین ممبر پاک کے پاس آ جائیں گے تو جو بھائی باہر ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اللہ آپ کو سلامت رکھے میں نے آپ کو تکلیف دی میں معافی چاہتا ہوں سردی میں ذرا جہاں انسان بیٹھا ہو ہلانا نہیں چاہیے لیکن مجبوری میں چاچا جی نے کہا کہ تھوڑا آگے آ جائیں چلو ماحول بہتر ہو گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ ٹھیک ہے جناب زندہ آباد مردہ آباد مالک آپ کو سلامت رکھے اجازت سے بات شروع ہو جائے میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ پروردگار عالم نے کائنات میں سب سے افضل جو خاتون خلق فرمائی ہیں ان کے تذکرے کے ایام ہیں اس پاک ذات کے فضائل تو دور کی بات اس پاک ذات کی نالین کے فضائل بھی اگر کائنات پڑھے تو کائنات چھوٹی ہے بی بی کی نالین کی عظمت زیادہ ہے میرے محترم سامعین چونکہ آپ کا علاقہ جو سیالکوٹ ہے یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہر تہوار ہر دن منایا جاتا ہے چاہے وہ شہادت کا ہو یا وہ ولادت کا ہو اسی طرح تقریباً پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکرین نظام یہاں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علامہ اقبال کا جو سٹی ہے اور جو یہاں پہ شیعت کا شعور ہے وہ ایسا ہے کہ اشارہ بھی کرے نا بندہ تو آپ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں اتنے کمال کے مجمع میں اگر میں ایک بھی ایسی بور بات کروں تو میرا خیال ہے وہ نامناسب ہے تذکرہ ہو پاک سیدہ کا اور ایک لمحہ بھی بوریت کا آئے تو پھر یہ تو روحانیت کے خلاف ہے نا جیسے میں آپ کے پنڈال میں داخل ہوا ہوں اس طرح خوشبو آئی ہے ان پاک علموں سے اور اگربتیوں سے یقین جانیے کہ ایسے روحانیت محسوس ہو رہی ہے اللہ کی قسم مجھے ایسے فیل ہوا ہے جیسے یہاں صرف بشر نہیں اور بھی ہستیاں ہیں جو یہاں موجود ہیں جو نظر نہ آنے والی ہیں تو اتنے طیب و طاہر پاکیزہ ماحول میں کیوں نہ پہلا فکرہ ہی ایسا کہا جائے کہ آپ کے کلیجے کے اندر سے دعا منبر تک آ جائے کون بطول جس کی منگنی کو قرآن معراج کہے اسے صدقے جاؤ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جناب سیدہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے سرکار بہت شکریہ یہ جو ہاتھ
فضا میں تائید کے لیے ہے، مالک کرے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ میں آپ کو کہتا ہوں واہ 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 واہ، آپ کی سمجھ کے صدقے، چونکہ بڑے تو سارے سمجھ چکے ہیں، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 2 3 4 5 معصوم بچے، چھٹا وہ بیٹھا ہے، 7 8 بچے جو وہ بھی شامل ہیں یہاں پہ، اللہ نے کی زندگیاں دراز فرمائے۔ تو ذرا میں ان کو بھی وہ بات سمجھا دوں ان کے لہجے میں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹا پتر، کالج میں اور سکول میں چھٹی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کل چھٹی ہے چونکہ آج رات معراج شریف کی رات ہے۔ بیٹا پتہ ہے آپ کو نا، سکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، کالج میں چھٹی ہوتی ہے جی، معراج شریف ہے، کیا کریں گے جی؟ ساری رات عبادت کریں گے اور پھر کل چھٹی ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کاش کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ معراج کہتے کسے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی پاک نے وہ جگہ پہلے دیکھی نہیں تھی تو شاید وہ دیکھنے گئے تھے، ان کو پتہ نہیں ہے سیدوں کا اصلی پنڈ ہی عرش ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو بیٹا معراج کو آپ کو بتاؤں پتر کیا ہے؟ پتر معراج پہ فقط اللہ نے اس لیے بلایا تھا، میرے حبیب ذرا قریب آ کعبہ قوسین پہ، میں نے تیری زہرا کا رشتہ اپنے علی کے لیے لینا ہے۔ صدقے جاواں حیدری، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کرام۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ جناب کی بارگاہ میں، اب میرے خیال بچے بھی سمجھ گیا نا، میں یہ جناب کی خدمت میں، بسم اللہ جناب، میں یہ ہدیہ کر رہا تھا کہ جس کی منگنی کی رسم کو قرآن معراج کہے۔ صدقے جاواں ایسی پاک، صدقے جاواں شاہ جی مہربانی، چاہتا رہی بہت شکریہ، ایسی پاک ذات کو بطول کہتے ہیں۔ اچھا اب ایک ایسی حدیث پڑھوں جو مذہب جعفری کے الحمدللہ صدقہ ممبر حسین کا بچے کو یاد ہے، اور اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث پڑھوں میں یہ بھی آپ کو ساتھ میں بتا دوں کہ جو ہمارے پاکستان میں اہل سنت برادری کا جو مین بڑا طبقہ ہے وہ ہے حنفی بریلوی، اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، حضرت امام احمد رضا خان کے ماننے والے۔ یہ اہل سنت میں یہ ملنگ ہے، شیعوں کی طرح یہ بہت بڑا مسلک ہے، زیادہ تعداد سنیوں کی بریلوی ہے۔ ان کے امام نے بھی اس حدیث کو اپنے الفاظ میں پیش کیا۔ پہلے وہ حدیث سن لیجئے، آپ کے بچوں کو یاد ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد، شاہ جی، و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اسی حدیث کو نعت کے ترجمے میں امام احمد رضا سنیوں کے امام نے کہا ہے، یہ وہ گھر ہے جس کا بچہ نور کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی، ذرا میرے ساتھ بولے گا، یہ وہ گھر ہے جس کا بچہ۔ اچھا اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ فکرہ ضرور کہوں تاکہ آپ کی دعا آ جائے، پہلے وہ ذرا فکرہ سن لی جس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا اس کا مطلب ہے پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، وَكُلُّنَا سب کے سب محمد ہیں۔ اب فکرہ کہوں، اگر آپ میں ہمت ہے تو اپنے جگر پہ ہاتھ رکھیے اور زیغ مجتبائی کے دھمک کو برداشت کیجئے۔ کون بطول؟ جس کی منگنی کی رسم کو قرآن معراج کہے وہ بطول۔ کون بطول؟ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ سر کے نام آوازی کسری مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کی معرفت کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اچھا اب ذرا دیکھیے، اچھا کیا میرے محترم سامعین، میرے سادات، میرے مومنین، میرے ماتمی بھائی، بی بی پاک کے صدقے میں مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ آج میں اس حدیث کو تھوڑا کھولوں؟ سب سے پہلی بات، جو بھی میری طرح کا بالکل تھوڑا پڑا ہوا ان پڑھ ٹائپ بندہ آپ کے سامنے کہے نا کہ کلو نا محمد کا مطلب ہے 14 کے 14 محمد ہیں، آپ اس سے روکیے، آپ کہیے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ غلط ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ میں نے کیا، حالانکہ آپ نے یہی سنا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو جا رہا ہے، اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھیے گا کہ زیغ مجتبی یہ کہہ کے گیا ہے، غلطی ثابت ہو میرا قتل معاف۔ اب سنیے لفظ کیا ہے، اولنا، اوسطنا، آخرنا، نون الفنا، کلونا، یہ نہ کہاں آتا ہے، ضرب ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربتے ضربتم ضربتنا ضربتو ضربنا ضربنا ضرب 14 سیگا، ہم سب نے مارا، اس میں بچے بھی شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ مصطفیٰ کے کلونا کہنے کا مطلب یہ ہے اصغر بھی محمد ہے، سکینہ بھی محمد ہے۔
اللہ جانے کیا سنائے. مالک آپ کو سلام. صدقے جاواں کلو نام صدقے جاواں نہیں, کلو نام محمد کا مطلب یہ ہے سکینہ بھی محمد ہے, پاک کبرا بھی محمد ہے, پاک عالیہ بھی محمد ہے, پاک کلثوم بھی محمد ہے, پاک رقیہ بھی محمد ہے, اور سب کے سب محمد ہے. اکبر بھی محمد ہے, قاسم بھی محمد ہے, عباس بھی محمد ہے, حسن بھی محمد ہے, حسین بھی محمد ہے, محمد بھی محمد ہے. یہ سب کے سب محمد ہیں. اس خاندان کے بیٹے بھی محمد ہیں, اس خاندان کی بیٹیاں بھی محمد ہیں. اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. یہ محمد کہتے کسے ہیں؟ جس کے ایک کندھے پہ حسن ہے, ایک کندھے پہ حسین ہے, وہ توڑنے کے لیے علی اوپر ہے. اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس کے شانوں پہ امامت ہو. یہی وجہ تھی شام غریبہ سجاد کو پشت پہ اٹھا کر بی بی نے کائنات کو بتا دیا پھوپھی بن کے نہیں, محمد بن کے اٹھا. مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی سونور بھائی جی, جب میں آہستہ بولوں پھر اسے بڑھا دیا کریں. جب اللہ آپ کو چھیڑ تو نہیں رہے, کم تو نہیں کر رہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. بڑا اچھا ساؤنڈ چل رہا ہے. اللہ آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے. سرکار شکریہ. اچھا, جس کی میں آپ کے لکھ وار میں خود صدقے, میں آپ کا خادم ہوں. جس کی منگنی کی رسم کو قرآن معراج کہے وہ بطول, جس کی صدقے جامع, جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے وہ بطول. اگلا فقرہ سیالکوٹ والو آپ سنی بڑا اچھا رہے ہیں. یقین جانیے اس پاک ذکر کی قسم, آپ کی پاکیزہ روحانیت کی قسم, بطول کے اس گھر کی قسم, اگر یہی فقرہ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے ممبر پہ آ کے بیٹھ کے کہے مجھے وہاں بٹھائیں, میں پھر آپ کو بتاؤں کہ ایسے فقرے کی داد کیا بنتی ہے, کس طرح. حالانکہ بڑا اچھا سن رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں داد کیسے دی جاتی ہے. اتنا بڑا فقرہ کہنے لگا ہوں. پھر سنیے دو فقرے تاکہ آگے بڑھوں. جس کی رسم منگنی کو قرآن معراج کہے وہ بطول, جس کی اولاد آل محمد ہو کر محمد ہو جائے وہ بطول. تیسرا فقرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, نبیوں کی روحیں قبض کرنے والا اسرائیل جس کے پاس نہ آ سکے اسے بطول کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا چاہتا نہیں, مہربانی انکل جی شکریہ. مالک آپ کو صحت تندرستی دے. بسم اللہ کرنا. مالک آپ کو صحت تندرستی, اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. جتنے میرے ماتمی بھائی بیٹھے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میں اکثر جگہ یہ بات سناتا ہوں, آپ کو بھی سنا رہا ہوں. فقہ کا امتحان یہ جو آپ کے شیعہ مدارس ہے نا, کسی بھی مدرسے میں داخل ہو جائیے, میں اور علامہ اظہر عباس حیدری کئی جگہ ہم نے اکٹھا امتحان دیا ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی مدرسے میں جائیں گے نا تو امتحان کا سینٹر بنتا ہے یا لاہور یا اسلام آباد. میں فقہ کا امتحان دے رہا تھا لاہور, تو مجھے فون آیا کہ ایک مومن ہے, وہ مریض ہے, ان کے یاد کرے جانا ہے. جلو موڑ کے پاس ایک ہاسپٹل ہے گرکی, شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو گرکی ہاسپٹل. وہاں میں جامعہ سے نکلا, وہاں جانے کے لیے لمبی سی بس تھی وہاں پہ جو جاتی تھی. کیمرہ لگا ہوا ہے, جو جھوٹ بولے اس کی قبر پہ خدا لعنت کرے. وہاں پہ اتنی بڑی داڑھی والے مولوی صاحب تھے جو شیعہ نہیں تھے, ان کے ہاتھوں میں کچھ کتابیں تھیں اور وہ انعام کے طور پہ کتابیں دے رہے تھے, شاید فروخت بھی کر رہے ہوں. انہوں نے, میں بیٹھا ہوا تھا, پائتن پاک کی قسم انہوں نے بھری بس سے سوال کیا, مسلمانوں جو جواب دے کتاب اس کی. میں نے جواب نہیں دیا, نہ مجھے کتاب ملی, میں سنا ضرور ہے کیونکہ ایمانداری ہے نا, ممبر جھوٹوں کا تو نہیں ہے, سچوں کا ممبر ہے, سچ بولنا ہے. میں نے جواب نہیں دیا تھا. پائتن پاک کی قسم اس اتنی بڑی داڑھی والے مولوی صاحب نے کہا کائنات میں وہ کون سی ہستی ہے جس کی روح قبض کرنا اللہ نے اسرائیل پہ حرام کیا ہے. ساری بس چپ ہو گئی. وہ کہتا ہے میں دساں, وہ حسین کی ماں ہے. ہائے حاجی سید آدھا جی امر شاہ جی حیدری, مالک آپ کو سلامت رکھے. یعنی صدقے جمع پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل کو منع کیا ہے. اچھا ایک بات تو بتائیے, صدقے جمع ایک بات تو بتائیے, آپ نے پاک ممبر سے دوران مجلس یا عشرہ محرم کیا یہ فرمان بار بار ذاکرین کے منہ سے نہیں سنا کہ نبی پاک کا آخری وقت تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, پاک حسین کی اماں نے پوچھا بابا یہ کون ہے, تو سرکار نے فرمایا سیدہ یہ وہ ہے جو کبھی اجازت, یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ یہ رک رہا ہے, ورنہ یہ کسی سے اجازت. نتیجہ کیا نکلا شاہ جی؟
नतीजा ये निकला कि नबी पाक की रूह लेने के लिए भी इजराइल गया था। जब तेरे मुर्शद ने कहा फुज़्तु तो बिरब्बिल काबा, 19 को ज़रबत लगी, 21 को रूह परवाज़ हुई, इजराइल आया था। जब तेरे बादशाह हसन को जहर मिला, इजराइल आया था। जब तेरा मुर्शद हुसैन करबला की ज़मीन पे असर का सजदा करे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि और 13 ज़रबें चल रही थी, इजराइल पास खड़ा रो रहा था। इसका मतलब है कोई कितना बड़ा नबी इमाम क्यों ना हो, इजराइल आता है। एक ज़ात है जिसके करीब इजराइल का जाना मना है। एक मर्तबा जाकिर से पूछिए क्यों, अगर मैं बताऊं तो सोनी दुआ आएगी। वजह फकत यह है कि इज्जत और पर्दा हर किसी को प्यारा है, बतूल अल्लाह का पर्दा है। हाय हाय हाय, सदके जामाज हाय दरी। भाई मालिक आपको सलामत रखे। मुझे ये बताइए मेरे मोहतरम साहब, बिस्मिल्लाह करा, मुझे ये बताइए अगर तो जनाब थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि थक गए हैं, दाद में नारे में कमी आ गई है, तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं तकाजा ना करूं। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं, फिर मुझे मेरी कीमत चाहिए, और मेरी कीमत है गाजी शहनशाह के पाक बाबा का वड्डा और सच्चा नारा, सुच्चा नारा। अगर तो दाद में कमी आई, फिर मैं मसाइब पढ़ के सलाम करके चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद बड़े काम है। आपको पता आज तो बहुत सारी ड्यूटियां हैं, आज तो बहुत सारी ड्यूटियां हमारी, इसलिए मैं तो बड़ी जल्दी में बैठा हूं। मैं तो आपकी मोहब्बत में बैठा हूं, इसलिए जैसे दाद का मयार है वैसे बरकरार रखा जाए, जैसे मेरा लफ्ज का हक है। तो मैं इंशाल्लाह और नौकरी करने को, आपके और कदम चूमने को तैयार हूं, लेकिन जैसे मेरा हक है इतनी दादा नहीं चाहिए। नारा हैदरी या अली या अली या, और शियो क्या हो गया तुम्हें? और जहां बैठते हो अली 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 अली, भाई कभी अल्लाह अल्लाह भी किया करो। भाई काले कपड़े वालों, मातम करने वालों, कभी अल्लाह अल्लाह भी किया करो। बल्कि अब तो मेरे ख्याल है नात भी बन गई है, नज़म बन गई है, अल्लाह अल्लाह किया है ना, अल्लाह अल्लाह किया करो। फिक्रा मैंने कहना है पाक हुसैन की, पाक अम्मा की शान का कसीदा। अगर तो मुझे महसूस हुआ कि आप थक गए हैं, फिर मैं तकरीर को वाइंड अप करके सलाम करके चला जाऊंगा। मेरे अजीजों, हमें कहा जाता है अली अली करते हो, अल्लाह अल्लाह भी करो। हालांकि खुदा की कसम जो बंदा अली अली करता है ना, जो बंदा ये कहता है कि अली मेरा मौला है, अगर उसमें, हालांकि अकल है, मैं जानबूझ कर अगर कह रहा हूं, अगर उसमें रत्ती बराबर भी अकल है, तो उसे पता है कि जैसे अली मेरा मौला है, वैसे एक सैयद है जो अली का भी मौला है। हाय हाय हाय, सदके जावा, मालिक आपको सलामत रखे। जैसे अली, भाई मेहरबानी, हाय दरी, जैसे अली हमारा मौला है, एक ऐसा पाक सैयद भी है जो खुद अली का मौला है, और वो है बतूल के बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है जो बंदा भी अली अली करता है, उसे पता है कि जैसे अली हमारा मौला है, वैसे नबी अली का मौला। इसका मतलब है जो अली अली करता है, ऑटोमेटिक वो नबी नबी करता है, तभी तो अली अली करता है। अच्छा, अब जो नबी नबी करेगा, उसे पता है कि नबी भी आखिर नहीं, कोई जात है जो नबी का भी मौला है कोई। इसका मतलब है जो बंदा अली अली करता है, ऑटोमेटिक उसके दिल में नबी नबी भी है, जली जली भी है। लेकिन जलने के बावजूद, सड़ने के बावजूद, सड़ सड़ के नामे अली से सड़ सड़ के लोग कहते हैं काले कपड़े वालों को क्या पता, ये तो अल्लाह को जानती नहीं। ओए अल्लाह अल्लाह भी किया करो। मैंने जुमला कहना है भाईजान, अगर दाद में कमी आई फिर मैं सलाम करके चला जाऊंगा। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए, कुरान की कसम, अगर हवेली ज़हरा ना होती, अल्लाह वालों को पता ही ना चलता कि उसका नाम अल्लाह है। अली 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 मौला अली आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जनाब सईदा बिस्मिल्लाह। नारा सारे मारते ने, मार्फत ना नारा मारना। ये मेरा वीर है, पाकिस्तान की बेहतरीन हस्ती है, साडा फखर है। सदीके अकबर कुल्ले ईमान नारा हैदरी, फरूक आजम कुल्ले ईमान नारा है
हैदरी नूर अला नूर कुल्ले ईमान नारा हैदरी। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। लो जी, अगर सरकार आपने नारा इतनी मार्फत का लगाया है तो फिर इसी मार्फत के दिन को मैं कुरान से टच करूं, गारंटी देंगे, बोलेंगे सारे? आइए जी, कौन बतूल। अच्छा, जब भी अब आपको नारा याद है ना, ये ज़हन में रखिए, आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, जब भी हमने पाक मिंबर से पाक हुसैन की पाक अम्मा का कसीदा पढ़ा है ना, फौरन से पहले महल्ले की मस्जिद का माइक ऑन होता है और आवाज आती है मरियम भी बतूल थी। वही हम शिया तो पाक मरियम की जूती चूमना इबादत समझते हैं, लेकिन ध्यान रखा जाए, सैयदा के मुकाबले में तेरा हजरत मरियम को लाना इस बात की दलील है कि तेरे घर में कोई बीबी ऐसी नहीं है। हाय हाय हाय, भाई सदके जाना, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। आप इधर सुनिएगा, चाचा जी ने जो नारा लगवाया, आप इधर सुनिएगा, मैं उसका मफ़हूम पेश करने लगा हूं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप दुआ फरमाएंगे। तवज्जो जी, सूरह आले इमरान, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा जरा बच्चों पे कंट्रोल कीजिए, चूंकि शोर ज्यादा आ रहा है। चूंकि पहले मैं आस्था सादा फिक्रे पढ़ रहा था, चलो उसमें कमी में शोर जाता, नो डाउट, लेकिन जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर 14 का फरमान है, जो बंदा बेगौरी करे अल्लाह और मलाइक उस पर लानत करते हैं। चूंकि कुरान सुनना वाजिब है और गौर से सुनना वाजिब है, अदब से, तमीज से। अल्लाह आपको सलामत रखे, अब शोर नहीं होना चाहिए। तो जो सुनिएगा, मालिक आपको सलामत रखे। सूरह आले इमरान, तीसरा सूरा, आयत का निशान 41, 41 नंबर आयत। आप इधर सुनिएगा, कौन बतूल कौन मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से खींच के लफ्ज पढ़ूंगा ताकि आपको अरबी की समझ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, ए मेरे हबीब, जब फरिश्तों ने कहा, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, पिट्टा कुट्टी करने वाले क्या जाने कुरान क्या है। ए मौलवी साहब, हमें कुरान नहीं आता, तुझे आता है। जिनके पीरों के घर आया वो नहीं जानते, जो फिका का मसला भी औरतों से पूछे वो जानते हैं कुरान क्या है। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा क्या, या मरियमो, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाके, अल्लाह ने तुझे चुन लिया, वत्तहरा के, अल्लाह ने तुझे पाक रखा, वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। और कुरान कहता है मरियम तू अपने जमाने की तमाम औरतों से अफसल है। किन्ने आखे है, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा मरियम तू पाक है। मेरे अल्लाह, शिया इनकार करे वो काफिर, सुन्नी इनकार करे वो काफिर, क्योंकि कुरान है, कुरान है। मेरे अल्लाह, फरिश्तों ने कहा था मरियम पाक। हाँ, अब जरा बताना हुसैन की अम्मा कितनी पाकीज़ा है। फरमाया पढ़ वही आयत जो शिया अजान से पहले नहीं देते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग करके, इन्नमा युरीदु अल्लाहु, फिर सुन लो, इन्नमा युरी, जिसे आप कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा युरीदु अल्लाहु, अल्लाह का इरादा है बतूल को वैसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। मालिक क्या मतलब? फरमाया कायनात के मुल्ला एनके डाल के कुरान पढ़ते हैं, बुग़्ज़ अली में कुरान की समझ नहीं आती। कायनात को मैंने बता दिया, फरिश्तों ने कहा मरियम पाक है, अल्लाह ने कहा ज़हरा पाक है। अरे कुरान है भाई, कुरान, सदके सदके जाना। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह कर चाचा जी, चाचा जी बिस्मिल्लाह करना। मालिक आपको सलामत रखे। जिन्हों हक दे ईमान की खबर कोई नहीं, वो गड्डी जिंदगी की किवें चला सकता है कि जिन्हें कोल ना जन्नत का रूट होवे, वो पुल सिरात तो किवें लंघा सकता है। सारी जिंदगी अली दा होवे दुश्मन ते वो च मैशता किथों बनवा सकता है। बिना परमन दे रावी नहीं लंघन देंदे, भला जन्नत विच किवें जा सकता है। ते मालिक जन्नत दे हसन हुसैन दोवें, मालिक जन्नत दे हसन हुसैन दोवें। तू सिर गहरा के झुकाई जाने कि जेड़े आपने मुहताज जनता दे फड़ फड़ के उन्होंने तू काला लाई जाने, अड्डा पंजा ते 12 का क्रॉस करके 11 गुना तू अबर कोई नहीं कहने बाद ड्राइवरा बीम दिया गड्डी 2-2 करोड़ ते भजाई जाने। बाबू बुलंद करके वाह 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 वाह, कंजूसी नहीं करनी, सदके 5 नारे कोई करी बेबाला। चाचा जी आपकी अल्लाह जिंदगी दराज करे, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकार बड़ी मेहरबानी, तईद का शुक्रिया। अब चूंकि चाचा जी ने नारा लगवाया था ना, मैं माइक पे आकर आप जरा वो नारा सुन लीजिए। अच्छा,
فرشتوں نے کہا مریم پاک ہے، اللہ نے کہا سیدہ پاک ہے، پروردگار دونوں کا اعلان ایک جیسا کیوں نہیں؟ فرمایا میں کائنات کے ملا کو داڑھی سے پکڑ کے سمجھا رہا ہوں، ایک کو جو نہ کہنا جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے اتنا ہی مریم اور بچوں میں فرق ہے۔ ہائے ہائے، میں صدقے جاواں بزرگوں نے نعرہ لگوایا ہے صدیق اکبر نعرہ حیدری، فاروق اعظم نعرہ حیدری۔ اب آئیے، یہ تھی سورہ آل عمران، اب میں نعرہ پیش کرنے لگا ہوں، ان کا نعرہ پیش کرنے لگا ہوں قرآن سے۔ اب آئیے سورہ مریم، سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے، سورہ مریم 19واں سورہ ہے۔ اسی جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں نا، اسی آیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مریم ہے۔ خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کی آواز ممبر تک آئے، پھر دیکھیے نعرہ ثابت ہونے لگا ہے اور کتنا بڑا فکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہاں تک سنیے، قرآن کہتا ہے ہم نے مریم کے پرائیویٹ کمرے میں فرشتے کو نازل کیا، کیسے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ خوبصورت سمارٹ مین، بیوٹیفل مین، یعنی آپ کی زبان میں راج کے سونا مرد بنا کر ہم نے فرشتے کو حضرت مریم کے خاص کمرے میں پرائیویٹ روم میں نازل کیا۔ جیسے ہی سونا بندہ پوری آب و تاب کے ساتھ حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہوا، قرآن قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم کی آواز، خبردار میرے قریب نہ آنا، میں معصومہ ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں بطول ہوں، میں سیدہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں طیبہ ہوں، میں راضیہ ہوں، میں مرضیہ ہوں، میں بطول عذرا ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ ان کنت تقیہ، اون لگا جا نعرہ، اون لگا جا نعرہ، اون لگا جا چاچا جی کا نعرہ، ان کنت تقیہ، قرآن اگر تو متقی ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ اے پاک مریم، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ سیالکوٹ والے بڑے تیز لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ اگر تم متقی ہے تو میرے قریب نہ آنا؟ اللہ کرے سارے سمجھ جائیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت مریم کی آواز ہے، میں کائنات کو بتا رہی ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو مریم کے لائق نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اور میں صدقے جاواں، چونکہ میں بطول ہوں، کوئی اپنے وقت کا کوئی صدیق کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا کوئی فاروق کیوں نہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، وہ بطول کے لائق نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی نہیں کہا پورا پنڈال کھڑا ہو جائے، حق ادا نہیں ہوگا، نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ سارا کل تک بولتے رہو تو حق نہ، جس کے دل میں کعبے کی طرح رہتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے واہ کہہ دے حق ادا ہو گیا۔ ایک مہربانی، اگر پہلے سنا ہو آپ کو مولا علی کی قسم نہ بولیے، غلط ہو الٹا لٹکا کے متھے میں اگو کی میں گولی ماری ہے میرے قتل معاف، صحیح ہو اینگل نیا ہو، پھر سونی آواز ممبر تک آنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے سیالکوٹ والوں، اس فکرے کو میں نے عربی پہ چھوڑنا ہے، میں نے ترجمہ نہیں کرنا، میں نے عربی پہ چھوڑ دینا ہے اور چیک کرنا ہے کہ آپ کی معرفت کا معیار کیا ہے۔ اے پاک مریم کیا کہا؟ میں ان کن قرآن 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 ان کن تقیہ، اگر تو متقی ہے میرے قریب نہ آنا، چونکہ بندہ کتنا بڑا بھی متقی ہو وہ بطول کے لائق نہیں ہوتا۔ اے روح اللہ، کلمت اللہ، امر اللہ، عیسیٰ جیسے معصوم کی ماں جس کے پتر کی جوتی سے مردہ جاگ جاتا ہے، اے پاک مریم یہ حلالی پوچھتے ہیں، اگر بطول کے لائق متقی نہیں تو وہ کون ہے جو بطول کے لائق ہے؟ آواز آئی شیعوں کی اذان میں سننا، اشہد ان امیر المومنین و امامان۔ بسم اللہ کرنا، مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ سرکار بہت شکریہ، جناب سیدہ آپ کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے، بڑی مہربانی سرکار، بہت شکریہ، اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ لو جی، پاک سیدہ کا صدقہ لنگر بھی آ گیا، پوری کائنات کھاتی ہے پاک سیدہ کا صدقہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، یہ جو لنگر آیا نا، یہ پاک سیدہ کے نام پہ آیا ہے۔ قرآن پاک دی قسم، پاک سیدہ کے نام کے لنگر میں پتہ نہیں کون سی طاقت ہے، وہ بھی لے جاتے ہیں جنہیں کھانا ہی نہیں آتا۔ مالک آپ کو صدقے جاواں، اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ توجہ رکھیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، بطول کے لائق متقی نہیں ہوتا، بطول سے شادی کرنے والا کم از کم امام المتقی ہو۔ اگر اجازت دیں تو ایک تحفہ دوں، بی بی پاک کی جتی کے صدقے میں تحفہ دوں؟ فٹافٹ بتائیں، حضرت مریم کے شوہر کا نام کیا ہے؟
یعنی آپ کا مطلب ہے جب شوہر تھا تو نام کیسے ہو؟ بالکل صحیح. اتوں پڑھو سانو اینے نے پیسے دے ہو نا, اتوں پڑھ کے پوچھو شوہر کیوں نہیں تھا. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیوں شادی نہیں ہوئی جناب مریم کی؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی صدقے جا, یہی کہا, صحیح کہا. میں اکثر ممبر پہ بتاتا ہوں, آج پھر بتا رہا ہوں, پائتن پاک کی قسم, میں نے پاکستان میں پڑھی میل سے, میں نے کشمیر میں پڑھی, میں نے شام میں پڑھی, میں نے عراق میں پڑھی, میں نے سعودی عرب میں پڑھی دسترخوان امام حسن پہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قطر گیا, ابو ظبی گیا, شارجہ گیا, حتیٰ کہ میں پچھلا محرم جو ہے وہ انگلینڈ میں پڑھا. جہاں میں نے پوچھا یہی جواب آیا کہ کوئی بندہ جناب مریم کے سٹیٹس کا نہیں تھا. اور میرے ویرو یہ جواب ادھا جے اج اپنے پتر کو پورا جواب سنو. میں نہیں آندا کہ سارے جیب چ ہاتھ مارو تے ہزار لے آؤ, میں نہیں آندا. ہاں حق بنے بسم اللہ, پھر سونی دعا چولی کھا لیے, پیسوں کے لیے نہیں, دعا کے لیے. پھر سونی دعا منبر تک آنی چاہیے. میری جان, میرے بھائیوں, دیکھیے اگر بی بی پاک مریم ہے معصومہ, اگر کوئی معصوم ہو تو وہ ان سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ معصومہ ہے نا. تو کیا اللہ کے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ کوئی اللہ کے پاس ایک فیکٹری ہے جس کا نام ہے نبوت, اس کے اندر 1.25 پتر, اس کے اندر 1.25 معصوم ہے. اگر اللہ کسی یا علی یا علی یا علی کر مدد ہر حلالی بولے, چاچا جی اگر اللہ کسی معصوم کو بھیجے وہ آ کے مریم سے شادی کرے, کتے یہودیوں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے ہیں جب شوہر نہیں تھا تو بچہ کہاں سے آیا. 5 12 14 دی قسم گل کفر دی نہیں, اصل گل جے, اصل گل ہے جے اگر اللہ کسی معصوم کی شادی مریم سے کر دیتا تو وہ معصوم قیامت کے دن کہتا یا علی کیڑی بڑی گل ہے جو تیری بیوی بتول ہے, میری بیوی بھی تو بتول ہے. اس لیے اللہ نے شادی کی نہیں, نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو. صدقے جانا مالک آپ کے ہاتھوں کو سچا تری مہربانی. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, ارے عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. کل ایمان نعرہ حیدری, صدیق اکبر نعرہ حیدری, فاروق اعظم نعرہ حیدری, خاندان آل محمد پر بلند تر صلوات. محمد مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں تولا, اور ذکر پورا نہیں ہو سکتا جب تک تبرہ نہ ہو. تو میرا جی چاہتا ہے میں ایک فکرہ تبرہ کا کہوں, اس کے بعد میں نے پھر ریورس آنا ہے کہ بطول کسے کہتا ہے. میرا موضوع جو ہے ایک شیعہ, آپ کی طرح کا شیعہ ملنگ تھا, درزی تھا, 2 قمیضیں تیار کر کے لایا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہے, چھٹے بادشاہ کا دور تھا, مولا فرزند زہرا سید پاک 2 قمیضیں تیار کی نے. فرمایا اچھا ایک آپ کی ایک میری. سرکار میں کوالٹی بیان کر, دیکھو لاڈ ہے نا, پیروں کے ساتھ لاڈ ہے. اللہ پاک کی قسم یہ جو 14 ہے نا, پائتن پاک قسم, ملنگ ہو بندے کا پتر, یہ اتنا پیار دیتے ہیں خدا کی قسم بندہ سو ہی نہیں سکتا. ایک مثال دوں آپ کو, ایک میں آپ کو بندے کے پتر ملنگ کا فوراً واقعہ سناؤں. اس بندے کے پتر ملنگ کا نام ہے جناب حر. فضائل جیسے اس کا بیٹا گرا, مولا حسین پہنچے, حر کے پتر کا سر مولا نے اپنے زانوں پہ رکھا. اے ملنگ دا پتر جے, پتہ کیا ہوا؟ حر قریبا کہتا ہے مولا میں راضی ہاں, مہربانی میرے پتر دا سر کڈو باہر. سرکار میں کیوں؟ کہا مولا یہ اکبر کی جگہ ہے. بھائی فضائل اکبر کی جگہ ہے, اینو نہیں سید. فرزند زہرا یوں دیکھ کہتے ہیں حر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو سچے دل کے ساتھ ہمارے دروازے پہ آ جائے پھر ہم اس میں اور اکبر میں فرق نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے, نہیں پیر ساٹھے اینو نہیں سید. حیدری بھئی ایسے کریم پیر ہیں کسی کے؟ ایسے لجپال پیر ہیں کسی کے؟ ہائے ہائے, یہ ہے لجپالی. فرزند زہرا مولا کو سلامت رکھے. تو وہ بھی ملنگ تھا, تو ملنگا کہتا ہے مولا 2 قمیضیں. فرمایا کوالٹی بیان کر. ان دیکھا جائے بھائی 2 قمیضیں. کہتا مولا کوالٹی یہ ہے, یہ ہے نا, اسے میں نے ایسے سٹچ کیا ہے, ایسے سیا ہے, انہوں میں انج سیتا جے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ٹانکا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ٹانکا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب آپ کو پتہ ہے ایک قمیض میں کتنے ٹانکے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سینکڑوں تو وہاں سے درود پڑا ہے نا. امام فرمایا واو ویری گڈ, شاباش. دوسری کوالٹی بیان کر. کہتا مولا اس پہ میں نے کہا ہے پاک بی بی تیرے دشمن پہ لعنت. پائتن پاک کی قسم جعفر صادق چوم کے کہتے ہیں درود والی تو لے لے, تبرہ والی مجھے دے دے.
صدقے جامع مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کون بطول؟ جی جی صدقے جامع انشاءاللہ. سارا دین صدقے سرور کی لاڈلی سے ممدد کیے بغیر پانی کا ایک پینا حرام ہے. ہر دشمن بطول پہ لعنت. بے شک بے شک بے شک, کیونکہ پاک بی بی کا حق المہر ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ایک فکرہ اور سنیے انشاءاللہ پھر زندگی باقی ملاقات باقی. آج نیت تو یہ تھی کہ میں 1.5 گھنٹہ پڑھوں آپ کی خدمت میں, لیکن آپ کو پتہ ہے دن ایسا ہے کہ مصروفیت زیادہ ہے. آئندہ میں کوشش کروں گا. میں نے شاہ جی سے بات کیا, بابا حیدر شاہ جی سے, ان کے چھوٹا پیر امن شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے حکم پہ میں یہاں آیا ہوں. تو میں نے کہا ہے کہ ایسا کریں کہ آئندہ مجھے لیٹ کر لیں رات 9 بجے 10 بجے, تاکہ میرے بعد پھر کوئی نہ ہو. تبوت بھی میں برآمد کرا دوں اور کم از کم 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے کی مجلس میں آپ کو سناؤں. میں آپ کی نوکری کروں. آج میری ذرا مجبوری ہے, آج میں گھنٹے کے راؤنڈ بوٹ ہی رہوں گا. تو آپ کی مہربانی انشاءاللہ آپ بھی محسوس نہیں کریں گے. شاہ جی انشاءاللہ مہربانی, مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک فکر اور سن لیجیے اور پھر ایک مصیبت کا فکر کر کے میں آپ کے قدم چوم کے آپ کو سلام کرتا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی مجھے کہا تھا حیدر شاہ جی نے کہ اعلان کیجیے گا, تو اگر آپ مومنین کی پاک بطول کے نوکروں کی جوتیوں کے صدقے میں اگر سانسیں چلتی رہیں تو میں آئندہ سال بھی آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا انشاءاللہ. اب ایک فکرہ سنیے, اور یہ فکرہ ایسا ہے کہ میرا خیال ہے میرے سارے فکروں پہ شاید بھاری ہو جائے. تیری میری قرآنی ماں, سیدوں کی نانی حضرت عائشہ, پوچھا گیا بی بی, بھائی توجہ رکھے گا, جس سے نبی شادی کرے وہ امت کی ماں ہے. بھائی توجہ, میرا پتر بیٹھ جاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ. پوچھا گیا بی بی, تیری میری قرآنی ماں سے پوچھا گیا بی بی آپ رہتی ہیں سیدوں کے بیڑے کے سینٹر میں, بی بی آپ بتائیں گی بطول کسے کہتے ہیں؟ جو امی جان کے منہ سے جملہ نکلا میں اس کے 2 پارٹ کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کون سا ایسا شیعہ سنی مسلمان ہے جو ماں کے جملے پہ چپ رہے. بی بی آپ بتائیں گی بطول کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ. ہاں میں صدقے جاواں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما اقول فی حق امن شاہ, ما اقول حیدر شاہ, ما اقول فی حق کہا. بی بی کہتی ہیں میری زبان میں وہ طہارت کہاں کہ میں بتا سکوں بطول کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھئی کتنا کمال کا عقیدت کا جملہ ہے. اور تیری میری قرآن ماں نے عقیدت کا حق ادا کر دیا نا, سیدہ کا احترام کر کے, سیدہ زہرا کا احترام کر کے. تیری میری قرآن ماں کہتی ہے عائشہ کے پاس وہ لفظ کہاں کہ میں بتا سکوں کہ سیدہ کیا ہے. وہ بی بی کہتی ہے اے امی جان آپ سیدوں کے بیڑے میں رہتی ہے, کچھ تو کہیے. لو جی امی جان کہنے لگی ہے, اب میں دیکھتا ہوں کون سا ایسا ماں کا بیٹا ہے جو خاموش ہو جائے. حضرت عائشہ کہتے ہیں سنو, ما اقول فی حقھا ولد حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر. میں عائشہ اس زہرا کا قصیدہ کیا پڑھوں, جائے نماز پہ حسن کی ولادت ہوتی ہے, نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے. جی سید حیدری, صدقے جاواں مالک آپ کو چاچا سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. لو جی میرے بسم اللہ کرنا, میرے عزیزوں میرے بھائیوں, ذرا مجھے مل کے بتائیے, سوچ کے بتائیے, پاک مولا حسن بادشاہ کی آمد محرم میں ہے کہ شبان میں ہے؟ سوچ کے صدقے جاواں رمضان میں ہے نا جی. اچھا رمضان کا کون سا تھا تقریباً؟ مالک آپ کو سلامت رکھے, پروردگار آپ کے ذہنوں کو سلامت رکھے. 15 رمضان کو اب تر کہنے والوں کے لیے اللہ کے پہلے تماچے کو حسن کہتے ہیں. اولے کی سنے آجے, اولے کی سنے, صدقے جاواں اللہ کے, ہائے ہائے, اللہ کے ہاتھ کی ضربت کو حسن کہتے ہیں. چونکہ لوگ کہتے ہیں نا بے اولاد ہے رسول, بے اولاد ہے, تو یہ پہلا بیٹا ملا. اچھا اور ہو بہو مصطفیٰ. اچھا سنیے پتر, چھوٹے بچوں بیٹا روزہ جب رکھا جاتا ہے روزہ تے پتر ظہر دی نماز تو بعد کھولی دا کدوں مغرب. ہوں سنیں جی, ظہر میں سید زادی اکیلی تھی, عصر میں ماں بھی سجدے میں تھی, بیٹا بھی سجدے میں تھا. کون سننے آئے بی بی پاک بطول کا قصیدہ؟ اس کا مطلب آپ تھک گئے ہیں, اب میں آپ کو سلام کروں نا, اب حق بندہ تھک گئے ہیں, ٹھیک ہے اب تھک گئے, میں سلام کرنے لگا ہوں. ظہر میں پاک سیدہ تنہا تھی, عصر میں ماں بیٹا. صدقے جاواں فضائل کا آخری فکرہ آپ کو سلام کرنے لگا ہوں میں. فجر میں ظہر میں تنہا, عصر میں ماں بیٹی کٹھے, ماں بھی سجدے میں بیٹا بھی سجدے. میں صدقے جاواں مالک آپ کے سامنے. ایک اور میرے مولا کے مداح خان آگے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بات ٹھیک ہے, خیریت ہے, اجازت ہے ایک جملہ کہہ لوں؟
आपके इस्तकबाल में, ताकि 2 मिनट जो आप चल के आए हैं ज़रा सांस बहाल कर लें, फिर मैं आपको मिंबर देता हूँ। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह मेरी पाक मखदूमा के हर जाकर के खैर फरमाए। सरकार सर उठाइएगा, फिक्र आखिरी है, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा, आखिरी फिक्र है, फिर सुनिएगा। जोहर में सैयदजादी तनहा है, असर में माँ बेटा सजदे में, तय हो गई बात। मगरिब के बाद मुस्तफा आए। चाचा जी दिल करदा आप जुमला कहें, मुझे वहां बिठाएं, मैं बताऊं कैसे सुना जाता है। मगरिब के बाद रसूल आए, एक खजूर को लिया, उस जुबान पे रखा जो हिले तो कुरान बनता है। हाय हाय, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। या यूं समझिए खजूर को उस जुबान पे रखा जिसे चूसने वाला सलोनी सलोनी कहने वाला हो जाता है। उस जुबान पे खजूर रख के अपने पाकीज़ा दंदाने मुबारक से उसे बारीक करके पीस कर पहली खुराक पाक मुस्तफा ने तैयब व ताहिर कुरान वही वाली जुबान से लगाकर, ध्यान रखा जे, हाथ कर लगा कुरान की कसम, अपने मुंह पे ना, अपने मुंह से निकाल के हसन के मुंह में रखी। या रसूल अल्लाह, बेटा आया जोहर को, नमाज पढ़ी असर की, खुराक मगरिब के बाद क्यों? फरमाया हिज़्यान न पक, कायनात को बता रहा हूं, सिर्फ मां रोजे से नहीं थी, बेटा भी रोजे से था। सदके दामा भाई, मालिक आपको सलामत रखे। चाचा जी बिस्मिल्लाह करो। जनाब से थोड़ा सा आवाज दीजिएगा। जनाब सईदा आपकी अकीदत कबूल फरमाए, आपकी अज़ादारी कबूल फरमाए। बस इसी बात का दुख है कि इतनी इज्जतों वाली बीबी 3 घंटे खड़ी रही। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, सदके जाना। जनाब सईदा आपका पुरसा कबूल फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह करा, खुदा की कसम टाइम होता मैं राज्य के मसाइब पढ़ता, क्योंकि आज दिन ऐसा है, आज अपने पुत्र की मजबूरी समझिएगा, माफ़ कीजिएगा, मालिक आपको सलामत रखे। एक जगह बहुत सारे जाकिर इकट्ठे थे, तो वहाँ ये बहस हुई कि बीबी 2 घंटे खड़ी रही, 2.5 घंटे खड़ी रही या 3 घंटे। हाजी मकबूल हुसैन ठक्कू साहब जो मसाइब के पहाड़ थे, सोए हुए थे, उठ के कहते हैं जाकिर हो ये कैसी बहस कर रहे हो, 2 घंटे 2.5 घंटे, और यार 1 मिनट ही सही, ये देखो कौन खड़ी रही। मैं बिस्मिल्लाह सदके जावा, जनाब सईदा आपकी हाय कबूल फरमाए। आज रोने का दिन है, आज का दिन जाकिर साहब से पूछिए तो 10 मुहर्रम से कम तो नहीं है। जो बंदा आज भी नहीं रोएगा कब रोएगा? बिस्मिल्लाह करा, मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। जनाब सईदा आपका पुरसा कबूल फरमाए। कहा जाता है ना, एक बेटियां ये 4 थी, सुनते हैं ना, बेटी 1 है 4। और हम तो मानने वाले हैं मेरे नबी की 1000 बेटी भी हो, उनकी नालैन की मट्टी हमारी आंखों का सुरमा है। हमारे लिए तो मुर्शदादियां हैं ना, मेरे नबी की जितनी बेटियां भी हों मुर्शदादियां हैं। तू कहता है 400 भी हों, 75 की कसम, जिसे तमाचा लगा वो 1 थी, जिसे 3 घंटे खड़े रखा वो 1 थी। मैं सदके जावा, जिसका दर जला वो 1 थी। बिस्मिल्लाह करा, जिसकी पसलियां टूटी वो 1 थी। मैं सदके जावा। ये मेरे भाई जाकिर बैठे ना, भाई इबरार नाम है, भाई इबरार से लेकर सकलैन गल्लू तक जितने तेरे मुल्क के नामवर जाकिर हैं, अल्लाह ने की जिंदगी दराज फरमाए। ये पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती, और दोनों हाथ, या ये अपनी जुबान में कहते हैं पासे ते दोवें हाथ इन जाते हैं। पैंतन पाक की कसम, और मेरिया मावा, मेरिया भैना, बिलखसूस मेरिया सैयदजादियाँ मुर्शदादियाँ, ये सारे जाकिर आपके डर से पढ़ते हैं, छुपा छुपा के, हाथ और पहलू 5, 12, 14 की कसमें। इबरार भाई जलते हुए दरवाजे के नीचे हुसैन की मां इतनी जख्मी थी जितना बाजार में सज्जाद जख्मी था। मैं सदके जावा, बड़ा मारा गया है मुस्तफा की बेटी को। जी सदके जावा, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। बड़ा मारा गया है, खुदा की कसम। मैंने 2 फिक्रे कहने हैं, और आपकी जो जिगर है ना, उसने कहना है बस अब काफी हो गया है। इतना सख्त मसाइब है पाक बीबी का, अगर हम सारा पढ़े या आप हमें उठ के मार दें या खुद मर जाएं। मेरे अजीजों, आइए, ना इबरार का जुमला ना ज़ैगा मुज्तबा का जुमला, आइए मैं आपको हुसैन की माँ का फिक्रा सुनाता हूँ। अपनी माओ बहनों के इस्तकबाल में उनके लिए फिक्रा कहने लगा हूँ। पाक बीबी आई है अपने बाबा की कब्र पे, और कब्र मोहम्मद पे आके बीबी ने 3 फिक्रे कहे। पहला फिक्रा आपके लिए, पहला फिक्रा ही पहाड़ है। बीबी कहती है बाबा, अल्लाह भाई मेरिया भैना, अल्लाह तुहाडे पेके मान सलामत रखे। बाबा, एक दरबार था ना जहां मैं जाती थी और आप खड़े हो जाते थे। आवाज आई, हाँ ज़हरा सदके जावा। फरमाया बाबा तेरी कब्र की कसम है, तेरी कब्र की कसम, वही दरबार था, लोग बैठे रहे, बतूल खड़ी रही।
اور میں सदके जावा बाबा। अगला फिक्रा बाबा एक दरवाजा था ना जहां तू रुक रुक के कुरान पढ़ता था और इजाजतें मांगता था। हाँ ज़हरा मेरा दिल करता है पंजाबी च ना आखा, सारे हाय करोगे। बीबी आखा बाबा तेरे बाद वो 60 चढ़ जाने। मैं बिस्मिल्लाह कहा बाबा तेरे बाद उस दरवाजे को जला दिया गया है। और तीसरा फिक्रा कहने से पहले मैं आपको जिंदा आलिम दीन का हवाला दूं। हजरत अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, जिंदा आलिम दीन मौजूद हैं। वो फरमाते हैं जब भी बतूल आती रसूल खड़े हो जाते आगे, व अजल सहाफी मजलिस से ही अपनी जगह पे ज़हरा को बिठाते। भाई इबरार जी इससे आगे जाकिर नहीं पढ़ते। भाई इजाजत देते हैं मैं अगला फिक्रा पढ़ूं? भाई मुझे आपकी पाकीज़ा जाकिरी की कसम है यहां रिवायत खत्म नहीं होती, आज असर रिवायत अपनी जगह पे बिठाते, जब तक ज़हरा बैठी रहती रसूल खड़े रहते। और मैं बिस्मिल्लाह करा जब तक बतूल बैठी रहती, इस्तिकबाल में अदब में रसूल खड़े रहते। अल्लामा ताहिरुल कादरी कहते हैं उसके बाद क्या होता, आगे बढ़ के रसूल अपनी बेटी का सर चूमते और ठंडा सांस लेके कहते मुझे बतूल के सर से जन्नत की खुशबू आती है। और अगला फिक्रा मेरा ख्याल है मैं शुरू करना है तो तुसा इत्थे ही रो पैना है। अगला फिक्रा अल्लामा ताहिरुल कादरी कहते हैं फिर नबी आगे बढ़ के बतूल का हाथ थामते, बोसा लेके पहले दाई आंख पे फिर बाई आंख पे लगाते, उच्चा रो के ज़हरा कहती है बाबा वो जो हाथ तू चूमता था ना लोगों ने तोड़ दिया है। बाबा सदके जावा बाबा, अब मैं दाएं हाथ से सदके जावा बाबा, मैं अब दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। और कितना मारा गया है। एक जुमला मेरा जी चाहता है, मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरा जी चाहता है एक मरतबा आप सांस लें, आवाज को रोके, मैं इबरार भाई की मौजूदगी का फायदा लेते हुए एक फिक्रा आपकी खिदमत में दिया करूं। हमें लोग टेलीफोन करके पूछते हैं मौलवी साहब ये जो आप बीबी पाक की शहादत पढ़ते हैं हमें तो कभी किताब से नहीं मिली, एक कितने लिखे है? तो नौजवानों सुन लो, जहां जहां ये लिखा है ना अब वो किताब में पाकिस्तान में छपने नहीं देते। वो किताबें छपने नहीं देते, डरते हैं, वो छुपाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं ये कहां लिखा है, एक एड्रेस दूंगा फिर कभी सही वजाहत फिर सही। अरबी मतन की जो किताबें ना 8-8, 9-9, 100 साल पुरानी वो शियों ने छुपा के रखी हुई हैं, वरना मुखालफीन ने जला दी थी। वो हमारे पास मौजूद है लाइब्रेरियों में, नजफ में, कुम में। उसमें एक अरबी खत है जो जाकिर साहब मदीने में रहने वाले बंदे ने शाम के रहने वाले बंदे को लिखा था। उसकी 2 सतरें पढ़ के सुनाता हूं। पहली सतर ये थी, तुझे पता है हमने मोहम्मद के बाद उसकी बेटी से कैसा सलूक किया है। मैं बिस्मिल्लाह कराम, मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए। जनाब सईदा आपके हाथ सदके जामा सैयद, सदके जामा। अगला फिक्रा पढ़ूं? कहता है दूसरी लाइन पढ़ूं? कहता है 36 बंदे मिलके दरवाजे को धक्का दे रहे थे, अकेली ज़हरा अंदर से दरवाजा रोके हुए थी। अगला फिक्रा मैं पढ़ना है, मुझे वो शिया बताएं जिसकी अम्मा शिया हो और वो हाय करके मातम न करे। जाकिर साहब इबरार भाई तीसरी सतर में लिखता है, कहता है मैंने कहा बतूल दरवाजा छोड़ दे। जब बतूल ने दरवाजा नहीं ना छोड़ा, कहता है मेरा कद, तीसरी लाइन, कहता है मेरा कद बड़ा था, मैंने ऊपर से देखा फनज़र तो इला यदैहा, मुझे ज़हरा का हाथ नजर आया, फ़अख़ज़ तो सऊता कुनफ़ुज़, मैंने कुनफ़ुज़ के हाथ से ताज़ियाना लिया, फ़ज़रब तो इला यदैहा, मैंने मोहम्मद की बेटी के हाथ में और ताज़ियाना मारना शुरू किया। ज़हरा का हाथ फटा, खून निकला, लेकिन सैयदजादी ने दरवाजा नहीं छोड़ा। चौथी सतर में शियो तेरा जिगर फट जाए। कहता जब ज़हरा ने दरवाजा न छोड़ा, मैंने हुक्म दिया दरवाजे को आग लगा दो। कहता जैसे दरवाजे को आग लगी, जब आधे से ज्यादा दरवाजा जल चुका, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी मुर्शिदादियों, मुझे माफ करना। हजरत अबरार भाई, हजरत अल्लामा बाकिर गंजवी अल्लाह दरजात ही फरमाता है, अमन शाह जी सैयद है, आप मुझे माफ करना। शाह जी वो लिखते हैं बतूल का पूरा दरवाजा लकड़ी का नहीं था, सेंटर में 2 लोहे की मेखें थी। जब आग ने उन मेखों को सुरख कर दिया, कौन फज मलाउन पे अल्लाह लानत करे, इसने दाई टांग से धक्का दिया, जलता हुआ दरवाजा बतूल के पहलू पे गिरा। वो लोहे की सुलाखें ज़हरा की पसलियों में बेवस्त हो गई। आवाज आई फिजा, ओ मेरा मोहसिन शहीद। बस करें मामा जी, बस करें।
मालिक आपका पुरसा कबूल फरमाए। जनाब सईदा आपका पुरसा कबूल फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।